بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے استعارہ کے بارے میں جو فنی بحث تھی وہ مکمل ہو گئی۔ آج یہ استعارہ کے بارے میں آخری عنوان ہے، بلاغت الاستعارۃ بجمیع انواعہا۔ اس عنوان کے تحت صاحب کتاب یہ بیان کریں گے کہ استعارہ کی بلاغت کتنی ہے، استعارہ کی وجہ سے کلام کتنا پر اثر بن جاتا ہے۔ استعارہ فصاحت اور بلاغت میں کیا مقام رکھتا ہے، بس اس بارے میں صاحب کتاب بحث کریں گے، اور کوئی اہم بحث استعارہ کے بارے میں نہیں ہے۔ تقریباً تمام اہم ابحاث استعارہ کے بارے میں ہو چکے ہیں۔ استعارہ کی بلاغت۔ استعارہ کی بلاغت کا معیار انہی دو چیزوں پر ہے کہ جن دو چیزوں پر تشبیہ کی بلاغت کا معیار ہے، کیونکہ بالکل استعارہ کی مقدمے میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ استعارہ ایک تشبیہ مختصر ہے، لہٰذا تشبیہ کی بلاغت کا معیار جن دو چیزوں پر ہے تو انہی دو چیزوں پر استعارہ کا بھی معیار ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ تشبیہ کی بلاغت کا معیار کن دو چیزوں پر ہے۔ تشبیہ میں ایک یہ کہ مشبہ و مشبہ بہ کے درمیان آپ تعلق کیسے پیدا کر کے تشبیہ بناتے ہیں، یعنی بذات خود تشبیہ کی جو تعلیف ہے، آپ مشبہ، مشبہ بہ، ان تمام کو، وجہ الشبہ، ادوات تشبیہ، ان سب کو ملا کر آپ کیسے تشبیہ بناتے ہیں، تو وہ جو انداز ہوتا ہے، وہ جو تعلیف ہوتی ہے، ترکیب ہوتی ہے، اس کا تشبیہ کے بلاغت میں بہت زیادہ اثر ہے۔ آپ نے دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ تشبیہ بلیغ اور تشبیہ غیر بلیغ میں ہم یہی کہتے تھے کہ اگر مثلا تشبیہ مشبہ اور مشبہ بہ سے مل کر بنے اور اس میں ادوات و تشبیہ اور وجہ الشبہ حذف ہو تو زیادہ بلیغ ہے۔ یہ جو تعلیف ہے، یہ جو سٹرکچر ہے تشبیہ کا، یہ زیادہ بلیغ ہے۔ لیکن اگر مشبہ اور مشبہ بہ کے ساتھ ادوات و تشبیہ یا وجہ الشبہ یا دونوں ذکر ہو تو پھر وہ تشبیہ اتنی بلیغ نہیں ہے۔ لہٰذا تشبیہ کی جو تعلیف ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے تشبیہ کی بلاغت کے معیار میں۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ مشبہ بہ کو آپ جتنے نئے انداز میں پیش کریں گے اتنا ہی اس کا معیار اوپر چلا جائے گا، یعنی آپ مشبہ بہ کو جتنی بھی نئے انداز میں، نئے شکل و صورت میں، نئے طریقے سے پیش کریں گے تو مشبہ بھی اسی طرح ایک نئے انداز میں پیش ہوگا، اور اس طرح جو کلام ہے وہ اور بھی خوبصورت بنے گا۔ لہٰذا یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر تشبیہ کی بلاغت کا معیار ہے۔ تو استعارہ میں بھی انہی دو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ استعارہ بھی ایک تشبیہ ہے، مختصر ہے۔ لہٰذا ایک یہ کہ لفظ مستعار جو آپ مستعار لہ کی جگہ آ رہے ہیں، آپ ان کے درمیان کس طرح تعلق پیدا کر رہے ہیں، یعنی آپ کس طرح بذات خود استعارہ کی ترکیب کر رہے ہیں، یعنی کس انداز میں آپ اسے پیش کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ مستعار من اور مستعار لہ میں سے ایک تو حذف ہوتا ہے استعارہ میں، یہ تشبیہ مختصر ہے، اور مشہور کے مطابق لفظ مستعار وہی مستعار من ہی ہوتا ہے، خواہ وہ ذکر ہو یا حذف ہو۔ البتہ سکاکی کے مطابق لفظ مستعار وہی ہوتا ہے کہ جو ذکر ہوتا ہے۔ تو اب آپ لفظ مستعار کو ذکر کرتے ہیں، پھر آپ اس سے مراد مستعار لہ لیتے ہیں، یعنی مستعار من سے آپ مراد مستعار لہ لیتے ہیں، تو آپ ان دونوں کے درمیان کیسے تعلق پیدا کرتے ہیں، آپ یہ کیسے بناتے ہیں، اس کی تعلیف آپ کیسے کرتے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے استعارہ میں بھی۔
اور دوسری چیز یہ کہ مستعار من کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ مستعار من کو جتنا نئے انداز میں یعنی جتنا ہی نئے اور خوبصورت انداز میں پیش کریں گے اتنا ہی استعارہ جو ہے وہ معیاری ہوگا. لہٰذا یہی دو چیزیں ہیں کہ جن دو چیزوں کے اوپر تشبیہ کی بلاغت کا معیار ہے انہی دو چیزوں کے اوپر استعارہ کی بھی بلاغت کا معیار ہے. اس کے علاوہ آج کے درس میں کوئی اہم بات نہیں ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں. بلاغت الاستعارۃ بجمیع انواعها. سبق لك ان بلاغت التشبیہ آتیۃ من ناحیتین. یہ بات تو باہر کے آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور صاحب کتاب بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات گزر گئی ہے آپ کے لیے کہ تشبیہ کی جو بلاغت ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. دو جہات سے دیکھا جاتا ہے تشبیہ کو کہ تشبیہ کتنا بلیغ ہے تو دو جہات سے دیکھا جاتا ہے. الاولا طریقۃ تألیف الفاظہ. بذات خود تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی تالیف ہوئی ہے, اس کے الفاظ کے تالیف کو دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک جملے میں اگر تشبیہ کا استعمال ہے تو مشبہ, مشبہ بے, وجہ شبہ اور ادات تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح ملایا گیا ہے ان کو آپس میں. الثانیہ ابتکار مشبہ بہ بعید عن الاذہان. دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ متکلم نے مشبہ بہ کو کس انداز سے پیش کیا ہے. یہاں پر بعید عن الاذہان کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل اس انداز سے مشبہ بہ کو پیش کیا جائے کہ سامنے والا سمجھے ہی نہیں کہ کہہ کیا رہا ہے. نہیں, یعنی جو متکلم ہے وہ ایک نئے انداز سے جب مشبہ بہ کو پیش کرے تو اس سے تشبیہ میں اور بھی خوبصورتی آتی ہے. لا یجول الا فی نفس ادیب وہب اللہ له استعدادا سلیما فی تعرف وجوہ الشبہ الدقیقۃ بین الاشیاء واودعہ قدرۃ علی ربط المعانی وتولید بعضها من بعض الى مدى بعید لا یکاد ینتہی. اب یہ ایک ادیب ہی سمجھ سکتا ہے کہ کس انداز سے میں نے مشبہ بہ کو نئے انداز میں پیش کرنا ہے. یہ ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے. یہ جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں, وہی اس بات کا جانچ پڑتال رکھتے ہیں کہ کس انداز سے میں نے نئے انداز میں مشبہ بہ کو لانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک استعداد دیا ہوتا ہے, ان کے پاس ایک ملکہ ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ یعنی جو وجوہ شبہ ہیں اس کی شناخت وہ کر لیتے ہیں کہ کہاں پر وجہ شبہ کیا لے کر آئیں اور کس انداز سے لے کر آئیں, کن دو چیزوں کے درمیان مناسبت مثلا کیا ہے اور کتنی دقیق وجہ شبہ لے کر آئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک جو قدرت اور ملکہ دیا جاتا ہے اس کی بنا پر یہ ادیب حضرات یہ سمجھ سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ ملکہ دیا نہیں ہے بس وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے. مثلا فصاحت و بلاغت کا جو ملکہ ہے, بیان کا جو ملکہ ہے, یہ ہر کسی کے پاس ہے. البتہ یہ ہے یعنی یہ صفت ہر کسی کے پاس ہے. البتہ یہ ہے کہ کسی میں یہ زیادہ ہے کہ جو ملکہ کی حد تک ہے بالکل ابتدا سے ہی, اور کسی میں یہ صفت کم ہے. اب جس میں صفت زیادہ ہے اس کو بیان میں کم کوشش کرنی پڑتی ہے, کم پالش کرنا پڑتا ہے اس صفت کو, اور کم پریکٹس سے وہ بہترین مثلا فصیح و بلیغ اور ادیب بن سکتا ہے. لیکن جس میں صفت بنسبت کم ہے تو اس کو زیادہ پریکٹس کرنا پڑتا ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ چند خاص افراد کے پاس ہے اور باقی ان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر کوشش کرے تو کسی نہ کسی حد تک آپ اس فن میں پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعض اوصاف بعض افراد کے لیے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, بعض اوصاف بعض افراد کو ایسے دیے جاتے ہیں ان کے والدین کی طرف سے ہی مثلا وراثت میں ان کو ملے ہوتے ہیں
یا کسی اور وجہ سے ان کو دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ جو مثلا اس فن میں یا اس فیلڈ میں اس طرح بے مثال مہارت کوئی اور پھر نہیں رکھتا۔ اسی طرح مثلا معانی سے معانی نکالنا تشبیہ کے ذریعے سے، ایک وجہ شبہ کو مثلا ایک ایسے انداز سے پیش کرنا، یا مثلا کئی جہات سے دیکھنا ایک ہی چیز کو، ایک ہی مشبہ کو، مثلا مشبہ بہ سے تشبیہ دینا لیکن کئی جہات سے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ادیب ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا زید شیر ہے، اب شجاعت کے اعتبار سے زید شیر ہے، یہ تو ایک جہت ہے، لیکن اب فی شجاع آیا تو نہیں ہے نا، زید اسد، زید اسد فی شجاع کا ذکر بھی نہیں ہے، کافی تشبیہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ فی شجاع کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ زید اسد سے آپ جتنے وجوہ شبہ نکال سکتے ہیں نکالیں۔ اب یہ بھی فصاحت و بلاغت ہے، آپ کئی وجوہ شبہ یعنی کئی وجہ شبہ آپ یہاں پر فرض کر سکتے ہیں۔ شجاعت کے اعتبار سے زید شیر کی طرح ہے، جس طرح شیر مثلا شکار کے اوپر جپٹ پڑتا ہے، حملہ کرتا ہے، اسی طرح زید بھی میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ مثلا جس کو مارتا ہے اسی طرح حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح مثلا جس طرح شیر کی دھاڑ مشہور ہے، اسی طرح زید کا مثلا جو رجز ہے کہ جو وہ میدان جنگ میں لگاتا ہے تو وہ بھی مشہور ہے۔ مثلا کئی اعتبار سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ وَالسِّرُّ بَلَاغَةِ الِاسْتِعَارَةِ لَا يَتَعَدَّى هَاتَيْنِ نَاحِيَتَيْنِ، لہٰذا جو استعارہ ہے اس میں بھی جو بلاغت کا راز ہے وہ یہی دو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ فَبَلَاغَتُهَا مِن نَاحِيَةِ اللَّفْظ، ایک تو بذات خود یعنی الفاظ کی جو تعلیف ہے، یعنی آپ مستعار لہ کی جگہ پر مستعار من لے کر آتے ہیں، لفظ مستعار لے کر آتے ہیں، تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے تعلیف کو، کہ آپ کس طرح استعارہ کو پیش کرتے ہیں اور آپ ان دو کے درمیان تعلق کیسے پیدا کرتے ہیں۔ ان ترکیبہ یدل علی تناسی تشبیہ، اب استعارہ کی ترکیب میں ہوتا کیا ہے؟ استعارہ کی ترکیب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تصور ہی نہیں کرنا کہ ان دو چیزوں کے درمیان تشبیہ ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ نے تشبیہ کو بلانا ہے، بلکہ آپ نے مشبہ اور مشبہ بہ کو بعینہ ایک جیسا قرار دینا ہے۔ استعارہ کی تشبیہ میں ہوتے یہی ہے، اس لیے مستعار من اور مستعار لہ میں سے ایک چیز کلام میں ذکر ہوتی ہے، دوسری ذکر ہی نہیں ہوتی۔ وَيَحْمِلُكَ عَمْدًا عَلَى تَخَيُّرِ صُورَةٍ جَدِيدَةٍ تُنْسِيكَ رَوْعَتَهَا مَا تَضَمَّنَهُ الْكَلَامُ مِنْ تَشْبِيهٍ خَفِيٍّ مَسْتُورٍ، یعنی آپ نے اس انداز میں، اس جدید انداز میں آپ نے خیال کرنا ہے اور پیش کرنا ہے، اور یہ جو مشبہ بہ ہے یعنی لفظ مستعار ہے اس کو لے کر آنا ہے کہ بالکل جو تشبیہ کی ہیئت ہے، روعت ہے، تشبیہ کا جو مثلا رنگ و روغن ہے، خوبصورتی ہے، وہ سامنے والا بالکل بھول جائے، وہ یہ تصور ہی نہ کرے کہ یہاں پر ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، اگرچہ اس میں تشبیہ ہوتا تو ہے نا، کیونکہ استعارے بھی تشبیہ مختصر ہے، لیکن آپ نے اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ سامنے والے کو محسوس ہی نہ ہو کہ ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دیتا ہے۔ لہذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ لأنه وإن بني على ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود۔ فرماتے ہیں کہ پس یہی وجہ ہے کہ استعارہ جو ہے وہ تشبیہ بلیغ سے بھی زیادہ بلیغ تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ تشبیہ بلیغ میں ادعا یہی ہوتا ہے کہ یعنی یہی فرض کیا جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ آپس میں متحد ہے۔ کیا مطلب متحد ہے؟ یعنی ایک جیسے ہے، یہ ادعا کیا جاتا ہے تشبیہ بلیغ میں، کہنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر تشبیہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ذہن میں ہوتا ہے۔
پھر بھی تشبیہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن استعارہ میں ایسا نہیں ہوتا. استعارہ میں مبنا ہی یہ ہے، استعارہ کا مبنا ہی یہی ہے کہ اس میں تشبیہ خیال میں ہی نہ ہو، تصور میں ہی نہ ہو. ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من الاستعارة المطلقة، وأن الاستعارة المطلقة أبلغ من الاستعارة المجردة كما سبق. اس وجہ سے آپ کے لیے یہ بات واضح ہے، اور پہلے صاحب کتاب نے اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ استعارہ مرشحہ جو ہے وہ بلیغ تر ہے استعارہ مطلقہ سے، اور استعارہ مطلقہ جو ہے وہ بلیغ تر ہے استعارہ مجردہ سے. کیونکہ استعارہ مرشحہ میں اس کے لیے کہ مشبہ اور مشبہ بہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، بلکہ مستعار لہ مستعار من کے جنس میں سے ہی ہے. اس کے اوپر بطور تائید ایک ملائم کو بھی لایا جاتا ہے، مستعار من کی ملائمات میں سے ایک ملائم کو بھی لایا جاتا ہے. لیکن استعارہ مطلقہ میں ایسا نہیں ہوتا، تائید کے لیے کسی ملائم کو نہیں لایا جاتا، بس فقط یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی جنس میں سے ہی ہے اور یہاں پر تشبیہ ہے ہی نہیں. لیکن استعارہ مجردہ میں مستعار لہ کے ملائم کو لایا جاتا ہے کہ جس سے ہمیں پھر تھوڑا بہت یعنی جس کی وجہ سے پھر وہاں سے تھوڑی بہت تشبیہ کی بو آتی ہے. البتہ پھر بھی کیونکہ مبنی استعارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تشبیہ قابل تصور نہیں ہے، لہٰذا تشبیہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن تشبیہ کی بو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ مستعار لہ کے ملائمات میں سے ایک ملائم کو ذکر کیا جاتا ہے. وبلاغتها من حيث الابتكار وروعة الخيال هو سر بلاغت الاستعارہ. یعنی استعارہ کی جو بلاغت ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس استعارہ کے بلاغت کا سر کیا ہے، یہی ہے کہ آپ استعارہ کو جتنے نئے انداز میں پیش کریں گے، یعنی مستعار من کو آپ جتنی نئے انداز میں پیش کریں گے، آپ کا جو خیال ہے وہ جتنا دقیق ہوگا تو اتنا ہی استعارہ خوبصورت ہوگا. فما یبتکرہ امراء الکلام من انواع صور الاستعارۃ البدیعۃ. یعنی یہ جو امراء یعنی بلغاء فصیح و بلیغ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو مختلف قسم کے استعارہ کی نئی صورتیں بنا کر لے کر آتے ہیں، استعارہ کی مختلف قسم کے مطالب کو نئے انداز سے پیش کرتے ہیں، تو وہ بھی در حقیقت یعنی اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی سے استفادہ کرتے ہیں. التی تاخذ بمجامع الافئدۃ وتملک علی القاری والسامع لبہما وعواطفہما. یعنی وہ اس انداز سے نئے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل یعنی جو قاری ہوتا ہے، جو سامع ہوتا ہے، اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اس کے دل اور اس کے عواطف، خواہشات و ترجیحات کے اوپر کا بالکل وہ مالک بن جاتا ہے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جب وہ استعارے کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہوتا ہے. وَهُوَ سِرُّ بَلَاغَةِ الاستعارہ، اور یہی جو ہے استعارہ کے بلاغت کا سر ہے، راز ہے، کہ جب آپ ایک نئے انداز میں چیز کو پیش کرتے ہیں تو اس استعارہ میں اور خوبصورتی آ جاتی ہے. وَمِنَ الصُّوَرِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي عَلَيْهَا طَابَعَ الْإِبْتِكَارَ وَرَوْعَةَ الْجَمَالَ قول الشاعر الحماسہ. اب یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ کس انداز سے ایک شاعر نے ایک نئے طریقے سے استعارہ کو پیش کیا ہے، ایک نئے طریقے سے استعارہ کے ذریعے سے مطلب کو پیش کیا ہے اور کتنی بہترین منظر کشی کی ہے. فرماتے ہیں قوم اذا الشر ابد ناجزیہ لہم طاروا الیہ زرافات ووحدانا. وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جب جنگ اپنے داڑے ظاہر کرے تو یہ گروہ کی صورت میں بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اکیلے بھی. اب یہاں پر دیکھیں قوم اذا الشر ابد ناجزیہ. اب کس انداز سے شاعر نے یہاں پر ایک نئے طریقے سے پیش کیا ہے مطلب کو، یہاں پر خود بتاتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ صَوَّرَ لَكَ الشَّرَّ بِصُورَةِ حَيْوَانٍ مُفْتَرِسٍ
فرماتے ہیں کہ شاعر نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ شر کو، جنگ کو، یہاں پہ شر سے مراد جنگ ہے، جنگ کو ایک حیوان مفترس کی صورت میں پیش کیا ہے، مکشر عن انیابہ، کہ جس نے اپنا منہ کھولا ہے اور اس کی جو دھاڑے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، مما یملأ فؤادک رعبا، یعنی اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک ایسا حیوان کہ جس کا منہ کھلا ہو اور وہ حملے کی حالت میں ہو، اس کے داڑے نظر آ رہے ہوں، کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو دل ہے اس کے اوپر اس کا رعب پڑ جاتا ہے، آپ اس سے ڈر جاتے ہیں، یعنی اس انداز سے اس قوم کو پیش کیا ہے کہ جو جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ ثم صور القوم الذین یعنیہم بصورت الطیور جوارح تطیر الی مصادمة الاعداء طیرا مما یستشیر اعجابک بنجدتہم ویدعوک الی اکبار حمیتہم وشجاعتہم۔ پھر اس کے بعد شاعر جس قوم کی تعریف کر رہا ہے اس کو دیکھو کس خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ پھر وہ انہوں نے کس انداز سے مقابلہ کیا، انہوں نے اس انداز سے مقابلہ کیا جس طرح کے شکاری پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی جو جنگ کرنے والے ان سے، یعنی ان کی طرف جو جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا شاعر نے۔ پھر اس کے بعد یہ جس قوم کی تعریف شاعر کر رہا ہے خود اس قوم کو بھی شاعر نے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت ہی یعنی قوت اور طاقت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے آئے۔ یعنی جب آپ اس شعر کو پڑھیں گے، اس شعر کو دیکھیں گے تو آپ کے تعجب میں اضافہ ہو جائے گا کہ ہاں کیا ہی مثلا بہترین شعر ہے کہ پہلے ایک قوم کو یعنی بہت طاقتور اور قوی تصور کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری قوم کو بھی شجاع اور طاقتور تصور کیا گیا ہے کہ جس قوم کی شاعر تعریف کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ پہلے والے قوم کو طاقتور اور اس انداز سے نئی صورت میں پیش نہ کرتا تو پھر شاید وہ خوبصورتی نہ آ جاتی جو ابھی ہے اس شعر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔